کا دوسرا پہر آتا ہے جب تم گرم گرم بستروں پہ مزے کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہو، مزے کی سکون لے رہے ہوتے ہو، خوابوں کی دنیا میں غفلت میں مبتلا ہوتے ہو، گرم گرم بستروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہو، ادھر سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن تم اٹھ نہیں پاتے، مالک کی ذات کے آگے سجدہ نہیں کر پاتے، اذان کی آواز سنتے بھی رہتے ہو، نماز کے لیے اٹھتے نہیں۔ پتہ ہے اس وقت یہی خنزیر مالک کے آگے عرضی کرتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنا، آئے ہائے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنا۔ آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی نماز پڑھی قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی، ہم نے یہ جو ظہر کی نماز پڑھی، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ فجر پڑھی ہے، جب ظہر نصیب ہو جائے پکا یقین کر لینا فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ کافی لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر آپ نماز کا جتنا کہہ لیں ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں۔ وہ ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا، پانچوں وقت کا نمازی۔ ایک دن یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، اذان کی آواز ہونے لگی۔ اذان کی آواز سن کر، رب کا بلاوا سن کر نمازی غلام نے کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریے، میں ذرا اللہ کے حضور سجدہ کر کے ہوں، مالک کو سجدہ کر کے، وہ نماز پڑھ کے۔ مالک کا بلاوا آ گیا، آپ یہاں ٹھہریے ابھی جاتا ہوں ابھی آتا ہوں۔ بے نمازی جو سردار تھا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ غلام گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا، اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اس نے نماز ادا کی، مالک کو سجدہ کیا، مالک کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا، پڑھنے بیٹھ گئے، قرآن مجید پڑھنے بیٹھ گئے۔ اب سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی گھر کو جا رہے تھے۔ اب وہ بے نمازی سردار بیٹھا ان سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرا غلام کہاں گیا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، غلام کہاں مر گیا۔ جب یہ بیٹھا بیٹھا تھکا تو یہ اٹھ پڑا، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس بے نمازی سردار نے جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے اس بے نمازی سردار نے آواز دی، او غلام کہاں مر گیا ہے تم؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی کو جا رہے ہیں اور تو ابھی اندر مرا بیٹا ہے، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، ہم نے آگے کافی سفر کرنا ہے۔ او غلام کہاں مر گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں بیٹھ گیا ہے؟ ابھی تک تیری نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس غلام نے مالک کی آواز سنی، مالک کو جوتے والی جگہ پہ کھڑے دیکھا تو اس نے قرآن مجید بند کیا۔ بند کرتے ہوئے اس نے کہا سردار جی میں کیا کروں، جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہی خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تجھے جوتوں والی جگہ کھڑا کر کے بلوا رہا ہے، جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا؟